الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محرم الحرام کی آج دوسری تاریخ ہے۔ محرم الحرام اللہ عز و جل کے یہاں بھی عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس محرم الحرام میں ہر سال ہم اپنے قائد اعظم اولاد مصطفیٰ آل نبی سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی فیوز و برکات سے اپنے آپ کو محظوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ سلسلہ آج سے جاری ہے اور انشاءاللہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن تک جاری رہے گا۔ بے شک اللہ عز و جل کا احسان، اس کی نوازش، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہونے کا شرف عطا کیا اور فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز اہل بیت۔ اہل بیت کون ہیں؟ نبی کے گھر والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج اہل بیت سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بھتیجے یہ اہل بیت سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد جو ایمان لے آئے وہ اہل بیت سے ہیں، اور اہل بیت کا خصوصی مرتبہ وہ 4 ہستیوں کو حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا لیں تو 5 ہیں، جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کے تعلق سے اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ بہت سے محققین، علماء، مفکرین اپنے اعتبار سے اہل بیت اطہار کا ذکر اور ان سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر واقعات اور قصوں پر جاتے ہیں، بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو اس کا جو فلسفہ ہے، اس سے جو سبق ملتا ہے اور اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری آج گفتگو کا جو عنوان ہے وہ شجاعت اور بہادری، کیونکہ جب آپ اہل بیت اطہار کی زندگی پڑھیں گے تو ان میں سب سے زیادہ جو چیز نکھر کر سامنے آتی ہے وہ ہے بہادری، دلیری، جواں مردی اور شجاعت، جرأت۔ یہ خاندان بنو ہاشم کا وہ امتیازی پہچان ہے جو عرب میں دوسرے خاندان کو نصیب نہیں تھا۔ تو جب آج آپ کی گفتگو ملاحظہ کریں گے، سنیں گے تو پھر اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔
شجاعت، بہادری، دلیری ایک ایسی صفت ہے جس انسان کے اندر یہ جرأت ہو، یہ صفت ہو، وہ انسان حق بولنے میں، سچائی پر عمل کرنے میں، باطل سے بچنے میں، گمراہی سے دور رکھنے اور رہنے میں، اور عبادات اور اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کرنے میں پیش ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بیمار آدمی، کمزور آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ جرأت نہیں دکھا سکتا جو ایک صحت مند اور توانا اور تندرست آدمی دکھا سکتا ہے۔ پھر یہ جو شجاعت اور بہادری ہے، یہ بھی اللہ عز و جل کی عطیات میں سے ہے، خیرات میں سے ہے اور احسانات میں سے۔ پہلے آپ قرآن مقدس کی ایک آیت کو سمجھیں۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مدت تک بنی اسرائیل میں حکمرانی رہی، اس کے بعد پھر ان سے یہ حکمرانی چھن گئی، پھر وہ ذلت اور پستی کے شکار ہو گئے، پھر وہ ذلت اور پستی کے شکار ہو گئے۔ ذلت ایسی، پستی ایسی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے ذلیل ہوتے تھے۔ ایک قوم کی حیثیت سے تو تھے لیکن انہیں کوئی وقار اور کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ اس زمانے کے جو پیغمبر تھے وہ اللہ عز و جل کے سامنے گڑگڑانے لگے، التجا کرنے لگے۔ بنی اسرائیل اس پیغمبر کے پاس آ کر گزارش کرنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا کوئی مقتدا بنا دے، امیر بنا دے، جو امیر کی امارت میں رہ کر، اس کی قیادت میں رہ کر ہم اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں اور اللہ عز و جل پھر ہمیں سرخروی اور عزت عطا کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ عز و جل سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بتایا کہ ہم ان کے لیے ایک بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے سوچا کہ فلاں شخص بادشاہ بنایا جائے گا یا فلاں شخص بادشاہ بنایا جائے گا، لیکن جب بنی اسرائیل کے سامنے نام آیا تو نام تھا جناب طالوت کا۔ تو جب طالوت کا نام ان کے پاس آیا تو وہ اعتراض کرنے لگے، چیموگیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ طالوت ہمارا بادشاہ ہوگا، ہمارا امیر اور لیڈر ہوگا، وہ ہماری قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کو قرآن مقدس میں نقل فرمایا، کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ نے تم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا ہے جو بڑا زور آور ہے، طاقتور ہے، اور وہ بہت زیادہ علم والا ہے اور بڑا جسم والا ہے۔ بڑا طاقتور جسم سے مراد وہ فن جنگ و جہاد اور فنون جنگ سے واقف، بالآخر انہوں نے طالوت کو بطور امیر اور بادشاہ تسلیم کر دیا۔ اللہ عز و جل نے جو طالوت کی تعریف کی وہ یہ تھی وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو اللہ نے بڑا علم اور مضبوط جسم عطا کیا، مضبوط جسم۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی کو حاکم، لیڈر اور بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تم اعتراض کرنے والے کون؟
جبکہ اللہ کی شان ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم ہے۔ تو اس آیت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیادت اس کو دیتا ہے جو علم والا ہو اور مضبوط جسم کا مالک ہو، اور مضبوط جسم یہ اللہ کی نعمتوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، قوی مسلمان، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا واحب الی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما اور بزدلی اور کمزوری اور بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ طاقت قوت کے مقابلے میں، ہمت اور جرأت اور شجاعت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ بزدلی، کم ہمتی، پست دلی، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ جو آدمی شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں بہادر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہادر وہ ہوتا ہے جو قوت غضب کی زیادتی رکھتا ہے، یعنی جب وہ کسی ناجائز چیز کے خلاف، حرام چیز، کسی ناجائز چیز کو دیکھتا ہے، حرام چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر غضب آتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو جلال آتا ہے، اور اس کے جلال اور روب سے ناجائز کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا یا تو سہم جاتا ہے، یا تو ڈر جاتا ہے، یا بھاگ نکلتا ہے۔ آپ نے وہ نہیں سنا کہ ایک شخص شراب لے کر جا رہا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مارے ڈر کے سہمے ہوئے کہا کہ اس میں سرقہ ہے، اور جب دیکھا گیا تو شراب نہیں سرقہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور جلال سے اس نے سچے دل سے اپنے رب عز و جل سے توبہ کی، اور اللہ عز و جل نے اس شراب کو سرقے سے بدلا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، بچیاں تب بجا رہی تھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ اپنا اپنا دب لے کر بیٹھ گئیں، تو فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ جو جلال ہے، روب ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور شجاع آدمی جو ہے وہ اپنے عقل کو بھی ہمیشہ قابو میں رکھتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نہیں دیکھتے ذرا سے غصہ میں ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ کپڑا کہاں ہے، وہ ایسی زبان سے گولی نکال رہا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا ہے، جو چاہتا ہے سو بکتا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو غصہ میں بھی ہوتا ہے، جلال میں بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، مکمل کنٹرول رکھتا ہے، اس کو ہم شجاع کہتے ہیں۔ اور شجاعت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ڈر کے وقت، خوف کے وقت وہ اس کا دل مضبوط رہے، وہ ڈرے نہ، لرزور اندام نہ ہو، کبھی نہ آئے، بلکہ وہ ڈر کے وقت، بھے کے وقت بھی بہادروں کی طرح کھڑا رہے اور اس کا دل مضبوط رہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ شجاع۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میدان احد میں ہیں، اور وہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے تلوار کے 16 وار جھیلے ہیں، اور 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تلوار کی وار کی وجہ سے میں زمین پہ گرا ہوں، اور ایک حسین ترین شخص
مجھے اٹھاتا اور کہتا اللہ کے لیے لڑو، مگر 16 بار میں گرا ہوں۔ کم ہمت والا آدمی، ڈرپوک آدمی، بزدل آدمی، وہ اگر ڈنڈا کسی کو نکالتے دیکھے گا تو پیشاب کر مارے، مگر اللہ کے شیر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان احد میں 16 بار تلوار کا وار جھیلتے ہیں اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں۔ وہ شجاع ہیں، وہ بہادر ہیں۔ اور حضرت طلحہ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال اور آڑ بن گئے۔ محققین اور مورخین کہتے ہیں کہ ان کو تیروں کے اور تلواروں کے 80 زخم آئے، مگر وہ 80 زخم کھا کر بھی میدان میں ڈٹے تھے۔ جو نوازشوں کی بارش ہوتی ہے بے وجہ نہیں ہوتی، جب وہ اس کے لائق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز کرتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آڑ بن جاتا ہے اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیتے جی انہیں جنتی ہونے کا وعدہ دیتے۔ اور ایک پیغمبر ہیں حضرت لوط علیہ السلام، وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات بتاتے تھے، حرام اور حلال کے تعلق سے آگاہ کرتے تھے، اور خدا کا جو حکم ہے وہ اس سے قریب کرنا چاہتے تھے، اور خدا کی نافرمانی سے قوم کو بچنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ لیکن قوم اجڑ تھی، جہالت پر اتر آئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کی۔ ایک دن لوط علیہ السلام کے یہاں کچھ مہمان آئے، ان مہمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے وہ قوم کے ڈھیٹ اور اوباش لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو لوط علیہ السلام نے اس وقت جو کہا تھا وہ کتاب الہی میں موجود ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوة، اے کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، شجاعت اور بہادری ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا مجھے کسی مضبوط ترین قلعہ کی پناہ حاصل ہوتی، یعنی میرے پاس لوگوں کی ایک جماعت ہوتی، بہادروں کی ایک جماعت ہوتی، ایک بڑی فوج ہوتی، دلیروں اور جانبازوں کا ایک لشکر ہوتا، تو یہ ظالم لوگ جو گناہوں پر اتارو ہیں انہیں یہ لشکر، یہ بہادروں کی جماعت مار کر بھگا دیتی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ایسی کوئی جماعت نہیں۔ اور فرمایا او آوی الی رکن شدید، اور نہیں میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہے کہ اس قلعہ میں ہم اپنے مہمانوں کو پناہ دے دیتے۔ اور وہ مہمان کوئی آدم زادے نہیں تھے بلکہ آدم زادوں کے شکل میں آئے تھے، وہ در حقیقت فرشتوں کی جماعت تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی، بے کسی کو جب فرشتوں نے ملاحظہ کیا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، اللہ عز و جل ان کو ان کی اوقات بتانے کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اٹھے اور قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور کہانی تمام ہے۔ تو قوت، طاقت، جرأت ایک بڑی چیز ہے جو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کے اشاروں سے اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں من الناس یومئذ اشد من، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر، بہت شجاع، بہت دلیر، بڑی قوت کے مالک، بڑے جلال والے، بڑے روب والے، سب اللہ کی نعمت۔
روب بھی تھا آپ کے اندر، جلال بھی تھا، بہادری بھی تھی، دلیری بھی تھی، جرأت بھی تھی اور شجاعت تھا۔ اور شجاعت ایسی کہ آپ پوری زندگی آپ دیکھ لیجیے کہ شجاعت ہی شجاعت ہے۔ اکیلا مکہ کی دھرتی میں ہے اور بت پرستوں کے خلاف توحید کا اعلان کرتے ہیں، اہل مکہ روٹ جاتا ہے، حضرت ابو طالب کے پناہ میں ہیں۔ حضرت ابو طالب جب قوم کی تانا کشی دیکھتے ہیں، قوم کا جبر دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں کمزور ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، قریش کا ایک ضعیف ترین شخص ہوں، تو مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میں قوم کو جھیل نہ سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے ہمدرد چچا، یہ میری قوم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور کہے کہ آپ توحید کی تبلیغ سے باز آ جائیے اور اللہ کی وحدانیت کا جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں اور لوگوں کو جو خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اس عمل اور مشن کو چھوڑ دیجئے، تو ایسا نہیں ہوگا، چاہے یہ ہماری جان ہی کیوں نہ لے۔ یہ بہادر اور شجاع اور دلیر ہی کہہ سکتے ہیں، ہر ایرے گہرے کی بات نہیں۔ اس حدیث میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن، جیسے بدر، جیسے احد، جیسے خندق، جیسے خیبر، ویسے حنین کی، حنین مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف چلے۔ تو حنین میں اہل حنین نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، زیادہ تر مسلمان میدان چھوڑ کر چلے گئے، بہت کم لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس دن کے بارے میں حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، من الناس یومئذ اشد منہ قوہ، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، زیادہ شجاع اور زیادہ دلیر کوئی دیکھنے میں نہیں آئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر تھا، نہ کوئی سخی تھا، اور نہ ہی کوئی خدا سے راضی ہونے والا تھا۔ خدا سے راضی ہونے کا مطلب انواع اقسام کے غذا مل جائیں، خوراک مل جائیں، دسترخوان میں سجا ہوا آپ کو طرح طرح کی نعمتیں مل جائیں، تب بھی الحمدللہ، ورنہ دو کھجور کھا کر اور کبھی ستو پی کر اپنا گزارا کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ انہیں کیا کہیں گے؟ اللہ کی دیے پر راضی رہنا۔ اللہ جس حال میں رکھے بندہ راضی رہے، زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہ کرے، وہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر تھا اور نہ خدا سے نہ سخی تھا اور نہ خدا سے زیادہ راضی رہنے والا تھا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، جب گرم ہو گئی جنگ کی آگ، جب گرم ہو گئی جنگ کی آگ اور سرخ ہو گئیں اس کی آنکھیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ یعنی جب بھی میدان جنگ میں بالکل عین لڑائی کے وقت میں جب جنگ بالکل میدان جنگ گرم ہو جاتا تھا، یعنی لوگ آپس میں بالکل گتھم گتھا ہو جاتے تھے، کون کس کو مار رہا ہے، کون مر رہا ہے، کسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اور ڈر اور دہشت کی گھڑی ہوتی تھی، اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہو جاتے تھے، آپ کے قریب چلی جاتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ سب سے بہادر آپ ہیں، آپ کے پاس چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے۔
فرمائے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ جب گرم ہو گئی جنگ کی آگ اور سرخ ہو گئی اس کی آنکھیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ عرب کا ایک پہلوان تھا جس کو رکانہ کہتے ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا، کہا کہ اگر آپ ہم کو پچھاڑ دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کشتی کی نہیں تھی، لیکن ایک عرب کے پہلوان سے کشتی کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے کشتی کی اور اس کو چاروں خانے چیت کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے، اور علماء تاریخ کہتے ہیں کہ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا ابو الاسد حجمی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گائے یا اونٹ کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس چمڑے کو کھینچتے تو وہ جہاں کھڑا ہوتا وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اتنا وہ طاقتور تھا، اور چمڑا پھٹ جاتا، کھالیں ادھر سے ادھر تتر بتر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس کے پاؤں کے نیچے جو کھال ہوتی وہ جہاں کرتا ہے، اتنا طاقتور شخص تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری، یہ اصل میں ہم بنو ہاشم کے بہادری کی ایک جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، تو ایک موقع پر آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں بنو عبد المطلب کی ساری اولادوں کو آپ نے بلایا، اور کھانے پینے کا اہتمام تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا ہوں جسے تم اگر مان لو اور قبول کر لو تو یہ تمہارے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے کفیل ہے، یعنی اگر میری دعوت کو تسلیم کر لیتے ہو تو اس میں تمہارے لیے تمہارے دین کی بھی بھلائی ہے اور تمہارے آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سننے کے بعد وہ سارا مجمع خاموش رہا، بالکل سناٹا چھایا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں بیمار رہتا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھ میں تکلیف رہتی ہے، پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ کو بیعت کرتا ہوں، اور جہاں جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا ہوں، اگر تم اس چیز کو قبول کر لو اور میرا ساتھ دو تو وہ چیز دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کفیل ہے، یعنی تمہاری بھلائی اور بہتری کی ضمانت دینے والی ہے۔ سارے لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر کھڑے ہوئے، فرمایا، میری آنکھوں میں اگرچہ تکلیف رہتی ہے، میری ٹانگیں اگرچہ پتلی ہیں، میری عمر اگرچہ کم ہے، لیکن یا رسول اللہ، اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ہم جب جمعوں میں خطبہ پڑھتے ہیں، بیشتر خطیب یہ بھی جملہ بھی ادا کرتے ہیں، وہ علی اشج الشجعان، بالخصوص ہم جب عید اور بقرعید کی خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لفظ آتا ہے، وہ علی اشج الشجعان، وہ بہادروں کے بہادر تھے، وہ علی اسد اللہ الغالب، اور وہ اللہ کے شیر تھے اور جہاں ہوتے تھے وہ غالب ہوتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ زندگی پڑھیے، چاہے میدان بدر ہو
چاہے میدان احد ہو، چاہے میدان خندق ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے بیت رضوان ہو، یا حنین، یا پھر فتح مکہ، یا جنگ تبوک، ہر میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دلیری، شجاعت، بہادری اظہر من الشمس، سورج کی روشنی کی طرح چمک رہی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے فرمایا کہ علی، تمہاری جو آج کی بہادری ہے، یہ عمل قیامت تک کے لیے تمہارے کام آنے والی ہے، بعد اس کے تم کوئی عمل کرو یا نہ۔ اس خوشخبری سننے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور زیادہ عمل کرا، مگر شجاعت اور بہادری کا یہ عالم کہ جس جنگ میں آپ ہیں اس جنگ میں فتح آپ کے ساتھ ہے۔ میدان احد ہو یا بدر ہو، خندق ہو، بدر میں تو سب سے پہلے میدان میں آنے والے آپ ہیں، اور سب سے پہلے اہل مکہ کو فنار کرنے والے بھی آپ ہیں۔ ان کی طرف سے 3 تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 تھے، اور ان تینوں میں سے 2 کو قتل کرنے والے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری ہے، شجاعت ہے، اور وہ علی اشر الشجعان، وہ بہادروں کے بہادر تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اہل بیت اطہار اور بنو ہاشم کے مرد بہادر، خواتین بھی بہادر۔ جنگ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو ایک قلعہ میں محفوظ رکھا تھا کہ اس قلعہ میں آپ حضرات ٹھہرے رہے، اور جنگ خندق کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ پورا عرب اہل مدینہ کے خلاف اکٹھا ہو گیا، اور مدینہ کے قریب میں ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے سمجھوتا اور ڈیل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے یا پھر چپ چاپ اپنے قلعہ میں رہیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اہل عرب نے اہل مدینہ کو اپنے گھیرے میں لے لیے ہے اور محاصرہ کر لیا ہے، تو وہ وعدہ خلافی کر گئے اور مسلمانوں کے خلاف میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جہاں پہ رکھا تھا وہ قلعہ یہودیوں سے قریب تھا، تو یہودی مردوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مسلمان عورتوں پہ حملہ کرو اور ان کو تہس نہس کر دو، اس سے مسلمان میدان میں ٹک بھی نہیں پائیں گے اور ان کی عورتیں بھی سب مار دیں۔ وہ اس منصوبہ کے تحت جب قلعہ کے قریب آئے تو وہاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ ریکھ کے لیے رکھا گیا تھا، مگر ان کی ہمت جواب دے دی کہ اچانک جو یہودیوں کا لشکر آیا، اب کیا کریں۔ یہ ایک شخص بالکل دروازے کے قریب آ گیا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ کسی طریقے سے اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ پھر بچنا تمہارا مشکل ہو جائے گا، مگر ان کی ہمت اور ان کی جرأت ساتھ۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لکڑی کا ٹکڑا، مضبوط ٹکڑا اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، اور جب وہ گر گیا تو انہوں نے پھر حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ اس کا سر کاٹو اور ادھر پھینک دو، تاکہ ان ظالموں کو پتہ چل جائے کہ خواتین اکیلی نہیں ہیں، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے یہاں سپاہی اور مرد موجود ہیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بہادری کا صلہ یہ ہوا کہ یہود جو مسلمانوں کے خلاف میدان میں آئے تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ، اور اللہ عز و جل نے یہودیوں کے سر سے بچایا۔
تو یہ اہل بیت اطہار کے خاتون کی دلیری اور بہادری، اور انہی کے بھائی ہیں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب۔ حضرت حمزہ کی بہادری مشہور ہے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور انہیں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے بھتیجے ہیں انہیں اہل مکہ ستاتے ہیں، اور آج ابو جہل نے ان کے سر پہ ایک پتھر مارا ہے جس سے ان کا خون بہ نکلا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری آدمی تھے، کمان ہاتھ میں تھا، وہ سیدھا مکہ کی طرف گئے، حرم کی طرف گئے، انہیں ابو جہل نظر ڈھونڈتے ہوئے اس کو پا لیا اور اس کے سر پہ دے مارا اور فرمایا میرے رہتے ہوئے میرے بھتیجے کی ستاتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد اب خوش ہو جاؤ، تمہارے دشمن سے ہم نے بدلہ لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا میری خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اللہ اور رسول کے رسول کے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھی اور اسلام قبول کیا۔ پھر یہاں دیکھیے یہ شجاعت اور بہادری کا صدقہ تھا جو انہیں حق کے قریب کر دیا اور اللہ کے دین کا گردیدہ بنا دیا۔ بہادری، شجاعت اللہ کی نعمتوں میں، آپ کے پاس طاقت ہوگی، جرأت ہوگی، تبھی آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن طاقت ہی نہ ہو، قوت ہی نہ ہو تو نہ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں نہ مظلوم کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو اللہ عز و جل نے جہاں بہت ساری خصوصیات عطا کیے، وہاں شجاعت، بہادری، دلیری اور جرأت کی بے بہا دولت سے بھی مالا مال ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو بدر میں حضرت حمزہ جو احد میں شہید کیے گئے، لیکن بدر میں کافروں کے بڑے بڑے جانبازوں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو اور بڑے بڑے شرماؤں کو حضرت حمزہ نے قتل کیا، اور ان سبوں نے مشترکہ طور پر یہ پلان اور منصوبہ بنایا تھا کہ احد میں کسی طریقے سے حمزہ کو قتل کرنا، اور اس میں انہیں کامیابی ملی۔ مگر بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری تھی وہ بے مثل بھی تھی اور بے نظیر تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر کی تعریف کیا کی تھی؟ وہ جو قوت غضب میں زیادتی رکھے اور اپنے عقل کو قابو میں رکھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ایسے کہ آج ہمارے ہاں کہ اگر آپ کسی چیز کے ممبر ہیں، کسی ادارہ کے ممبر ہیں، کسی سوسائٹی کے ممبر ہیں، کسی سنستھا کے ممبر ہیں اور آپ سے ممبر شپ چھین لی جائے تو آپ آپے سے باہر ہو جائیں۔ آپ کسی کمیٹی یا کسی ادارہ کے صدر ہیں اور آپ کی صدارت چھین لی جائے تو آدمی مارنے اور مرنے پر اتارو ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خلافت اسلامیہ کا وارث بنایا، کوئی دوسرا خلیفہ نہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ اگر میں اپنی خلافت کے لیے آگے بڑھوں گا تو پھر مسلمانوں میں خون خرابہ ہوگا، اور مجھے خون خرابہ پسند نہیں، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا اور خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی۔ علماء، اولیاء، اصفیاء، صالحین امت کا اتفاق رائے ہے کہ حضرت امام حسن سے زیادہ شجاع، زیادہ بہادر ان کے زمانے میں کوئی دوسرا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے وہ مثال قائم کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے خلافت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تو لوگوں نے آپ کو کوئی سوغات نہیں دی، کہا کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ہو، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والے ہو، بزدل ہو، فلاں ہو، دیکھا ہزاروں قسم کی بہودیاں آپ کی طرف منسوخ کی گئی، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صبر و رضا اور تحمل کا پہاڑ بن کر ان ساری شکوہ شکایتوں کو نظر انداز کر۔ آپ نہیں دیکھتے، آپ کوئی اچھی بات کہہ دیجئے، کوئی لڑ رہا ہو وہاں انصاف کی بات کہہ دیجئے، کوئی غلط کام کر رہا ہو اس کو ٹوک دیجئے تو لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تم اس میں کیوں پڑے میاں، جو کر رہا تھا کرنے دیتے، تم کیوں آ گئے؟ لیکن آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے غلط نہیں کیا، ایک ظالم ایک کمزور پر وار کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، آپ نے اس کو روکنے کا کام، ایک آدمی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، آپ نے اس کو انصاف دلانے کا کام، لیکن لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں، گھر والے بھی آپ کو تانا دے رہے ہیں، اور آپ اندر اندر اپنے آپ میں مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ مگر یہ کب کیا آپ نے؟ جب آپ کے اندر جرأت تھی، ہمت تھی، حوصلہ تھا، بہادری تھی، جرأت تھی، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ بہادری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہادری اور یہ شجاعت و دلیری حاصل تھی۔ اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پتے کی بات کہتے ہیں، کنا نعلم مغازیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی، غزوات اس طرح رٹائے جاتے تھے، اس طرح سکھائے جاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی آیتیں اور سورتیں سکھائی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کہتے ہیں غزوات، یعنی وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، فتح مکہ، اور جنگ بنو مصطلق، اس طرح کے جو جنگ ہیں ان کو غزوات کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، اہل بیت اطہار میں، صحابہ کرام میں ان غزوات کے تعلیمات اس طرح دیے جاتے تھے، اس طرح قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے جو دادا تھے اور دادا کے جو ابا آپ کے پردادا تھے وہ بہت بہادر آدمی تھے، بہت دلیر آدمی تھے، بڑے شجاع، بڑے حوصلہ مند تھے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی ایک جرأت آئے گی، ایک قوت محسوس ہوگی کہ یار ہمارے دادا اتنے طاقتور انسان تھے، اتنے بہادر تھے، انصاف پرست تھے، اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو بہادری آتی ہے، اور جب قوم سے بہادری چلی جاتی ہے تو پھر پستی آتی ہے، ذلت آتی ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات کو سمجھنے کے لیے شجاعت اور بہادری کے عنصر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور شجاعت اور دلیری ہم اور آپ بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ہمت ہوگی، جرأت ہوگی، طاقت ہوگی، جبھی آپ گرمی کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھنڈی میں وضو کر سکتے ہیں، اور جب لو چل رہی ہوگی تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حوصلہ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن طاقت ہی نہیں ہے۔ طاقت ہوگی جبھی آپ کہنے کی جرأت کرو گے اپنے بڑے بھائی سے، نہیں آپ یہ غلط ہو،
یا چھوٹے کو آپ ڈانٹ سکو گے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، اور طاقت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، ہاں صاحب آپ بھی ٹھیک کہتے ہو، ہاں صاحب آپ بھی ٹھیک کہتے ہو، ہاں صاحب آپ بھی ٹھیک کہتے ہو، تو یہ خاندان اہل بیت، آل مصطفیٰ، صحابہ کرام، اللہ والوں کی فطرت کے خلاف، اللہ والوں کی فطرت میں شجاعت ہے، بہادری ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، عزم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور اہل بیت اطہار کا ہر فرد طاقتور۔ حضرت علی اکبر، یہ علی اکبر کون ہے؟ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی عمر اس وقت 25 سال، 27 سال یا 33 سال کی تھی جس وقت آپ کربلا میں تھے۔ جب اہل بیت اطہار کے علاوہ سارے محسنین اور مددگار ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے، تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر آئے اور کہا، ابا حضور، ہمارے سارے دوست اور احباب اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹا کے دیے، اب اس خاندان کا بڑا میں ہوں، مجھے آپ اللہ کے لیے اجازت دیجیے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکل و صفات۔ بعض مخلصین کے دل میں جب یہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں، تو شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر کا دیدار کریں، اور جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان کرب و بلا میں آئے ظالموں کے سامنے، تو یزیدی لشکر کی طرف سے رخ دیا گیا، ایک دستاویز دیا گیا، اس میں لکھا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو امان حاصل ہے۔ ایک تو وہ آپ کی بہادری سے ڈر رہے تھے، اور ایک تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ تھا امی کی طرف سے، وہ بنی امیہ سے بھی ملتا تھا، اس لیے ان کے طرف سے امان آیا کہ آپ میدان جنگ سے واپس چلے جائیے، ہم آپ کے خلاف لڑنا نہیں۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ہمارے ابا کے خلاف لڑنا چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اپنے کمزور رشتے کے سبب مجھ سے لڑنا نہیں چاہتے ہو، ہم تو تم ظالموں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے وہ داد شجاعت دی، علماء مورخین کہتے ہیں کم سے کم 200 یزیدیوں کو آپ نے میدان کرب و بلا میں قتل کیا۔ ایک نوجوان جو کئی دن کا بھوکا پیاسا ہے، ہر طرح سے مصائب میں گھرا ہے، گھر کا ایک بڑا بیٹا ہونے کے ناطے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ گزر رہا تھا وہ آپ کے ساتھ بھی گزرا تھا، باوجود اس کے وہ ہمت، وہ جرأت، وہ استقلال کہ میدان جنگ میں آنے کے بعد حد درجہ پیاسا ہونے کے بعد بھی 200 سے زیادہ یزیدیوں کو اوفنار کرتے ہیں۔ یہ بہادری، یہ حوصلہ اور یہ جرأت یہ آل مصطفیٰ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جرأت کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام، ان کی شجاعت کو سلام، ان کی دلیری اور بہادری کو سلام، ان کی حق پرستی کو سلام، ان کے حق کے اعلان کو سلام، اور ان کی مظلومیت کو سلام۔ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔